پلیٹ فارم ہے کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو مل کر ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 35، صفحہ نمبر 356 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم پچھلی 1-2 آڈیوز میں جو فدق کا مقدمہ ہے اس کے حوالے سے تاریخ کے جھروکوں میں جھانک رہے ہیں، اور ہم پڑھتے ہوئے اب پہنچے ہیں ملکوتی خطبے کے نکات، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے کہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہا اپنے خطاب میں ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف اپنے مطالبے کو مرکوز نہیں رکھا، بلکہ آپ نے مختلف موضوعات پر بحث فرمائی۔ جب آپ نے ماحول کو مناسب پایا تو لوگوں پر معارف الہی کے چشمے جاری کر دیے، اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں آسمانی جاویدانہ آئین، فلسفہ شریعت اور مقررات الہی پیش فرمائے۔ پیج 357۔ اب لکھا ہے سامعین کہ ہم نے اس تاریخ ساز جاویدانہ خطبے کو مختلف نکات کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے، اور وہ نکات درج ذیل ہیں۔ یہ سامعین میں آپ کو بتاؤں، یہ اس وقت اس پورے صفحے کے اوپر وہ تمام نکات بتائے ہوئے ہیں نمبر وار، جو کہ 41 نکات ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو رائٹر ہیں انہوں نے خطبے سے پہلے ان نکات کو اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ہم پوائنٹ وائز آگے جب جا کے پڑھیں گے تو یہ پوائنٹ ہمارے ذہنوں میں پہلے آ جائیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جو درج ذیل وہ نکات درج ذیل ہیں: 1، شائستہ انداز میں حمد و توصیف خدا۔ 2، توحید استدلالی۔ 3، اصل نبوت و پیغمبر شناسی۔ 4، زمانہ جاہلیت پر ایک نظر۔ 5، پیغمبر گرامی کے انسان ساز برنامے۔ 6، حاضرین سے خطاب۔ 7، خصوصیات قرآنی پر گفتگو۔ 8، اسلامی قوانین پر گفتگو۔ 9، اصل بحث میں ورود۔ 10، دوران رسالت کے واقعات پر گفتگو۔ 11، عصر رسالت میں امیر حریت کی قربانیاں۔ 12، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انقلاب۔ 13، خاندان رسالت کو تنہا کر دینا۔ 14، مسئلہ ارث پر استدلالی بحث۔ 15، اقامت دلائل و براہین۔ 16، سرزنش گروہ انصار۔ 17، حکومت کا جواب۔ 18، حکومت کی معذرت۔ 19، حکومتی موقف۔ 20، حاضرین سے خطاب۔ 21، اور آخری پوائنٹ ہے، بارگاہ رسالت میں شکوہ و شکایت۔ اس تاریخی اور جاویدانہ خطبے کے مندرجہ بالا نکات ہیں۔ اب ہم عنوان وار ترجمہ اور تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین ہم پیج نمبر 358 پر آ گئے ہیں، اور اس میں یہ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے وہ عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفصیلات اردو میں ہیں۔ تو ہم اپنے اس سفر کا آغاز یعنی کہ بی بی کے خطبے کو پڑھنے کے لیے ہم جتنے اردو میں لکھائی موجود ہے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اور جانتے جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہم 358 صفحے کے اوپر ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے سیدہ عالم کا تاریخی و جاویدانہ خطبہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت نے بطول عذرا کی جاگیر فدق پر قبضہ کیا اور ان کے حقوق کو غصب کیا، اور جب اس امر کی آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے مبارک سر پر مقنا ڈالا اور سر سے پاؤں تک بڑی چادر اوڑھی اور اپنی کنیزوں کے گروہ میں مسجد نبوی میں تشریف لائی۔ آپ سلام اللہ علیہ پروقار انداز میں چل رہی تھیں، کیونکہ آپ شکل و شمائل میں اپنے والد مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ آپ کی چال و وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ ایک دفعہ لوگوں کی نگاہوں میں رسول اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ بطول عذرا اپنے بابا کی شجاعت و ہیبت کے لیے مسجد نبوی میں وارد ہوئیں۔ اس وقت مسجد مہاجرین و انصار سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آپ کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے اپنے مقام پر پہنچ کر درد و غم سے لبریز ایسی آہ کھینچی
کہ قریب تھا کہ حاضرین گریہ و بکا سے جان کھو دیں۔ مجلس میں ایک اضطراب پیدا ہوا۔ آپ نے حاضرین کو تھوڑی سی مہلت دی تاکہ ان کا اضطراب رک جائے۔ جب لوگوں کی حیرانی و سرگردانی رکی اور ان کے امٹتے ہوئے قلوب نے ٹھہراؤ حاصل کیا تو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ جب لوگوں نے خاتون جنت کا کلام سنا تو ان کی گریہ کی صدائیں بلند ہوئیں جس سے مسجد لرزنے لگی۔ جب لوگوں کے رونے کی آوازیں تھمیں تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کا یوں آغاز کیا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کی حمد و ثنا ہے۔ ہم آ گئے پیج 359 پہ۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کی حمد و ثنا ہے، اس کے الہام پر اس کا شکر ہے۔ وہ ہی قابل تعریف و توصیف ہے کہ اس نے بغیر طلب و درخواست کے نعمتیں عطا کیں اور کامل و اکمل نعمتیں عطا کیں اور مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالا تر، ہر معاوضے سے بعید تر اور ہر ادراک سے بلند و بالا ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے اپنی نعمات پیج 360 اپنی نعمات میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد و ثنا کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے اور اس کے معنی قلوب سے پیوست ہے۔ اس کا مفہوم فکر کو جلا بخشتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے اشیاء کو بلا کسی مادے اور نمونے کے خلق فرمایا۔ اس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ اور مشیت کے ذریعے پیدا کیا۔ اسے تخلیق کے لیے کسی نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے کی بندگی و عبودیت کا اقرار ہو۔ وہ عبادت کا تقاضا کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے، چنانچہ اس نے اطاعت پر ثواب رکھا اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھنچتے چلے آئیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے قبل منتخب کیا گیا، اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقرون تھیں۔ آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات دنیا کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کے امر کی تکمیل کریں، اس کی حکمت و دانش کو جاری و ساری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور جانتے ہوئے اللہ کے انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو محو کیا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کو قائم کیا، لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے نکالا، اندھے پن سے نجات دلا کر بصیرت کی منزل عطا کی، مستحکم دین اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد مہربان اللہ نے انہیں انتہائی شفقت و مہربانی اور رغبت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب و آلام سے چین و راحت میں ہیں اور ملائکہ ابرار اور رضائے پروردگار ان کے ارد گرد ہے اور ان کے مبارک سر پر رحمت خداوندی کا جاودانی سایہ ہے۔ اللہ میرے والد گراں قدر پر اپنی رحمت نازل کرے جو اس کے نبی اور اس کی وحی کے امین و ترجمان تھے اور اس کی مخلوق میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت اور سلام ہوں۔
انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 361 پہ آ گئے ہیں اور سامعین خطبے کا صرف اتنا پارٹ شروع میں لکھا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی تشریح و توضیح بیان کی گئی ہے۔ مجھے اندازہ یہ ہو گیا ہے کہ ڈفرینٹ پارٹس میں یہ خطبہ ہم تک پہنچے گا، ہم پڑھتے جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ تشریح و توضیح بھی ہوگی تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں تشریح و توضیح۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ جو پہلا جملہ بی بی نے فرمایا اس کا ترجمہ کہ تعریف و ستائش ہے اس خدا کی کہ جس نے بے کراں نعمات عطا فرمائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ منم حقیقی کا شکر شرعن، عقلاً اور عرفاً واجب ہے۔ اس نے جو ظاہری نعمات عطا کی ہیں جیسے زندگی، صحت اور امن و امان وغیرہ، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس کے بعد اگلا جملہ انورٹڈ کاما اس کے الہام پر اس کا شکر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی نعمت عطا کی ہیں جیسے علم و معرفت ہے، علاوہ ازیں اس کے قلب میں علوم و فنون کی مختلف انواع کا کاشت کی، اسی الہامی قوت سے انسان نے ارتقاء کی منازل طے کی اور طے کر رہا ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری مخلوقات کو بھی الہام فرمایا، وہ بھی الہی الہام کے ذریعے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الہام وہ خدائی عطیہ ہے جو قلب میں اترتا ہے، اسی کی روشنی میں ہر موجود اپنے دائرہ حیات میں زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ اگلا جملہ ہے جو بی بی کا ہے، یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو انورٹڈ کاما سٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندے کے لیے آخرت میں رکھ دی ہیں، وہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے کہ علاوہ ازیں اس نے اس جہان میں بھی انسان کے لیے بے شمار نعمتیں مخزون کر رکھی ہیں، ضرورت کے مطابق اسے ملتی رہتی ہیں۔ بی بی کا اگلا جملہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، وہ بے پناہ نعمتیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے آفرینش کا لباس پہنایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے پانی، زمین، آگ، آفریدگار ہستی نے ان نعمتوں کو نعمت حیات سے قبل پیدا کیا، اس طرح اس نے زمین میں قوت جازیہ پیدا فرمائی۔ پیج 362 پہ ہم آ گئے، پیدا فرمائی، زمین، چاند اور آفتاب کے درمیان فاصلے مقرر فرمائے، کرۂ ارضی کو ہوا کا غلاف پہنایا جسے نائٹروجن کہا جاتا ہے۔ جو نعمتیں اس کے سامنے جنہیں وہ استعمال کر رہا ہے وہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ غار کا انسان آج کے ترقی یافتہ انسان کی سہولیات سے واقف نہ تھا جس قدر انسان نے اگلے ادوار میں ترقی کرنی ہے، ان سے آج کا انسان واقف نہیں ہے۔ انہی الہی نعمات کی بنا پر آج کے انسان کی دنیا ایک بستی میں بدل گئی ہے۔ وہ نیٹ استعمال کر رہا ہے، ساری دنیا سمٹ کر اس کی مٹھی میں آ گئی ہے، صدیوں کے فاصلے منٹوں سیکنڈوں میں طے ہو رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ بی بی کا لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اس نے بے پناہ نعمتیں تمام موجودات کو عطا فرمائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لکھا ہے جیسے اعضاء و جوارے میں شعور و شناخت و دریافت کی نعمات اس ذات نے جسے وجود دیا تو اس کے ساتھ ساتھ اسے دید و شہود کی نعمت بھی عطا کی۔ آگے ہے انورٹڈ کاما کامل و اکمل نعمات جنہیں تسلسل کے ساتھ نازل فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ المنن منتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نعمت، عطیہ، احسان۔ یہاں مقصود احسان کا شمار کرنا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ احسان مت جتلاؤ، جیسے کہ سورہ مدثر آیت نمبر 6 میں ترجمہ، اور احسان نہ جتلا کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ میں نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264، اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ولا ہا
کا معنی ہے موالات، یعنی ایسی نعمتیں جو پے در پے ہوں، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں متواصلہ اور متواترہ ہیں۔ اچھا، اب اگلا جملہ ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ انورٹڈ کاما سٹارٹ کے اس کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ہیں، انسان کی قدرت نہیں ہے کہ انہیں کس حساب و کتاب میں لائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ہم آ گئے پیج 363 پر، لکھا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یہ عربی میں ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد ایک اور عربی کا جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس کی نعمتیں ہر معاوضے سے بالا تر ہیں۔ آگے لکھا ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ جس قدر وہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اس قدر اپنی بندگی و عبادت سے اس کا حق ادا کرے، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اب اگلا جملہ جو بی بی نے کے خطبے کا ہے، انورٹڈ کاما سٹارٹ، انسانی ادراک و دریافت اس کی قلم رو سے دور، بہت دور ہے کہ وہ الہی نعمات کے آغاز و انجام تک رسائی حاصل کر سکے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد عربی میں لکھا ہے، پھر جملہ ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ انورٹڈ کاما کے خداوند تعالیٰ کا شکر ہے، شکر اس کی نعمات کی ذاتی کا موجب ہیں۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کر دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں ہے، عربی کی آیت ہے، ترجمہ ہے میں پڑھ رہی ہوں کہ جس قدر تم شکر ادا کرو گے میں اس قدر تمہاری نعمات میں اضافہ کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا عربی کی تحریر ہے کہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی برکات و سعادت میں کثرت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس لیے اس نے دعوت دی کہ میری حمد و ثنا کرو تاکہ میں تم پر بے شمار نعمتیں نازل کروں۔ اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما سٹارٹ ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ خیر و رحمت کے اسباب میں کثرت پیدا کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج نمبر 364 پہ ہم آ گئے ہیں، اور کثرت حاصل کرو جیسے کہ اس کے راستے میں خرچ و انفاق کرنا اور اس کے بندوں پر رحم کرنا۔ تو یہاں پر جو خطبے کا پہلا حصہ تھا اس کی دو تشریح بیان کی گئی تھی، مختلف پارٹس میں وہ مکمل ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ لکھیے توحید اور سید عالم۔ اس ہیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ اس میں یہ بی بی کا کے جو کلمات ہیں اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، انورٹڈ کاما سٹارٹ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ اس کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی اصل اخلاص ہے، یعنی اس کا معنی و مفہوم اخلاص ہے، جس طرح کہ امیر حریت نے فرمایا۔ اب جو امیر حریت نے فرمایا وہ پورا پیراگراف ہے اور اس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما سٹارٹ کے دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے، صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے گویا اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اسے بے خبر رہا، اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا تو اس نے اس کی حد بندی کر دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جو امیر حریت کے الفاظ تھے وہ میں نے بیان کر دیے۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کی نگاہ میں توحید کا اوج کمال اخلاص ہے۔ حقیقی اخلاص کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ہر قسم کے نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ جسم و عرض وغیرہ سے منزہ ہے۔ اس کا کمال اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفات اس کی ذات سے زائد نہیں، جو اس کی ذات ہے اس کی صفات اس کی غیر نہیں ہیں، پیج 365، اس کی غیر نہیں ہے، جس طرح انسان اور ہے اور اس کی دانش اور ہے۔ دانش انسان کی صفت ہے اور اس کی غیر ہے، اور انسان اس کا غیر ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کی دانش اس کی عین ذات ہے اور اس کی باقی صفات بھی اس کی عین ذات ہیں۔ علم
کلام کی کتب میں علماء کرام نے مفصل بحثیں کی ہیں. ابھی عربی میں لکھا ہے اور اس کا ترجمہ نیچے پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما سٹارٹ کے، اور اس کے معنی قلوب سے پیوست ہیں. اس کے نیچے لکھا ہے انورٹڈ کاما کلوز، نیچے لکھا ہے کہ اس کلام کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قلوب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے ہمراہ پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قلوب کو توحید اور یکتا پرستی کی فطرت پر خلق فرمایا. توحید فطری کا معنی یہی ہے کہ آفریدگار انسان نے اپنی کتاب میں اسی امر کی تصریح فرمائی. اب یہ عربی لکھیے جس کے نیچے لکھا ہے کہ فطرت کا مفہوم ہے ملت، یعنی دین، اسلام اور توحید. اللہ تعالیٰ نے اسی اساس پر انسانی تخلیق فرمائی ہے. آیت مبارکہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس صورت میں خلق فرمایا، انہیں مرکب کیا اور انہیں یہ صورت بخشی کہ وہ ہی ان کا صانع اور قادر ہے، اور وہی عالم وحی اور قدیم ہے. وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے اور کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر عربی کا جملہ لکھا ہے اور انورٹڈ کاما ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اور اس کا مفہوم فکر کو جلا بخشتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ جب انسان تفکر و تعقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر توحید کے معنی واضح کر دیتا ہے، کیونکہ توحید اپنے مفہوم میں دو معنی پر مشتمل ہے، ایک توحید فطری، دوسری توحید نظری. یہاں توحید نظری مقصود ہے. توحید نظری کا معنی ہے کہ دلائل و بینات میں تفکر کیا جائے، انسان آفاق و انفس میں اپنی فکر کو جولان دے تاکہ اسے اپنے خالق تک رسائی حاصل ہو. اس کے بعد پھر عربی میں بیان ہے اور جس کا انورٹڈ کاما ترجمہ پڑھ رہی ہوں. انورٹڈ کاما آنکھوں کے لیے ممکن نہیں کہ اسے دیکھیں، انورٹڈ کاما کلوز، کیونکہ خداوند تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ جوہر ہے اور نہ وہ عرض ہے، انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. کیونکہ یہ بات روشن ہے کہ اعراض امور، الف پہ زبر ہے اور عین رے الف زواد ہے. اعراض امور ہیں جیسے رنگ، طول وغیرہ جو انسانی جسم کو عارض ہیں اور جسم کے خواص میں سے ہیں. پیج 366 پہ ہم آ گئے ہیں. جسم کے خواص میں سے ہیں. انسانی آنکھ اس چیز کو دیکھ سکتی ہے جو دکھائی جانے والی ہوتی ہے. جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس سے شعاعیں خارج ہو کر اسی چیز سے ٹکرا کر واپس آنکھ کے عدسے میں آتی ہیں تو وہ چیز انسان کو نظر آتی ہے، کیونکہ آفریدگار ہستی کا جسم ہے ہی نہیں، اس لیے اسے دیکھا نہیں جا سکتا. نیز کوئی موجود ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو دیکھ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 103 ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. حرف لن ابدی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی تمام ظاہری حواس سے اسے دیکھا اور پرکھا نہیں جا سکتا، جیسے قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ ہیں. نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے. وہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گدھے پر سوار ہو کر آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا ہے. ان لوگوں نے اپنے دین کے اصول اور فروع کو ایک ایسے آدمی کے کندھے پر رکھ دیا ہے جس کی طرف خود جھوٹ اور خرافات کی نسبت دیتے ہیں، اور پھر ایسی جھوٹی روایات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے لوگوں کی طرف دے دیتے ہیں. حضرت عمر نے ایک آدمی پر تازیانے برسائے تھے اور اسے دروغ پردازی اور حدیث تراشی سے روک دیا تھا. اب جہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی یہ لائن، یہاں پر ہمیں اشارہ کیا گیا کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھیں. اس کے میں لکھا ہے کہ اس روایت سے مراد جناب ابو ہریرہ ہے. محققین نے انہیں دین و مذہب کا سوداگر اور حدیث کا تاجر خیال کیا ہے. وہ ہمیشہ صاف ستھری اور خوبصورت بلی اپنے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ عرب بلی کو ہرا، یہ ہیرے اور گول ہے، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، ہرا بولتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے ابو ہریرہ کے نام سے شہرت پائی. ان کا بیان ہے کہ میں
افلاس کا ستایا ہوا تھا، یہی چیز مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے پاس لے آئی۔ پھر وہ پیغمبر کی رحلت تک ان کے ہمراہ رہے۔ وہ فتح خیبر کے بعد ایمان لائے تھے اور خیبر 7 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام کی رحلت 11 ہجری کو ہے۔ جناب ابو ہریرہ کو پیغمبر خدا کی صحبت تقریباً 4 سال نصیب ہوئی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جتنی احادیث میں نے روایت کی ہیں اتنی احادیث کسی صحابی نے روایت نہیں کی۔ مزید آگاہی کے لیے علامہ محمود عبوریا کی کتاب بازرگان حدیث، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، بازرگان حدیث کا مطالعہ فرمائیے۔ اس کتاب کا فارسی ترجمہ وحید گلپائگانی نے کیا ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اور اب ہم واپس جو پڑھ رہے تھے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے ریڈیو پر اور ان کے بعض علماء سے سنا ہے کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تعجب ہے اس جاہلانہ و ملحدانہ نظریے پر۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 367 پہ۔ لکھا ہے اللہ کا قرآن تو یہ فرمائے کہ لا تدرکہ الابصار، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھیں اللہ کو دیکھتی ہیں یا دیکھیں گی۔ یہ لوگ اللہ کے کلام کو کسی صورت میں باطل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جعلی روایات کو اپناتے ہیں اور انہیں اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ دروغ ساز اور دروغ پرداز نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ لوگ نادان و جاہل ہیں یا انہیں اشتباہ ہے۔ جی ہاں، جب ان لوگوں کی توحید کا یہ حال ہے تو اصل دین ہے، تو پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، جی ہاں جب ان لوگوں کی توحید کا یہ حال ہے جو اصل دین ہے، تو پھر ان لوگوں کا نبوت و امامت اور معاد کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ خدا را سوچیے اور سمجھیے ان لوگوں نے دین، فقہ اور دوسرے اسلامی موضوعات کی ترویج و تبلیغ کس طرح کی ہوگی؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد خطبے کا اگلا جملہ ہے ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ اس کی تعریف و توصیف زبان سے ناممکن ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، زبان اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق میں طاقت نہیں کہ وہ اس کی کما حقہ تعریف و توصیف کرے۔ جس طرح آنکھ اس کے دیدار سے قاصر ہے، اسی طرح زبان اس کی توصیف سے حاصر ہے، کیونکہ انسان جب کسی چیز کی حقیقت و واقعات تک رسائی نہیں رکھتا تو اس ذات کا عقل سے احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح امیر حریت کا پیغام و فرمان ہے۔ اب یہ فرمان عربی میں ہے، نیچے اس کا پڑھ رہی ہوں میں ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ناسا حل ہے اور نہ ساحل ہے، سوری کتنا غلط پڑ گئی، اللہ کی صفات کا نہ ساحل ہے اور نہ سرحد ہے کہ جس تک پہنچا جا سکے، کیونکہ اس کی صفات عین ذات ہیں۔ جس طرح اس کی ذات کو درک و دریافت نہیں ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کی صفات کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر بی بی کا خطبے کا جملہ ہے، ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ اوہام کی قدرت سے باہر ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، سوالیہ نشان ہے اور انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے باطنی طاقتیں تخلیق فرمائی ہیں جنہیں باطنی حواس کا نام دیا گیا ہے، جیسے قوت ذاکرہ، قوت حافظہ، قوت مفکرہ، قوت واہمہ اور حس مشترکہ۔ قوت واہمہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان اشیاء کی جزیات کا ادراک کرتا ہے۔ انسان اس قوت کے ہم پیج 368 پہ آ گئے ہیں۔ انسان اس قوت کے ساتھ ایک خوبصورت عورت، بلند و بالا محل اور ایک وسیع و عریض خوبصورت باغ کے تصورات اپنے ذہن کی اسکرین پر بنا سکتا ہے۔ انسان جس چیز کا تصور کرتا ہے یا اسے قوت وہم کے ذریعے اپناتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ وہم مخلوق ہے، خالق ہے، وہم مخلوق ہے۔ مخلوق کی کیا جرت کہ وہ اپنے خالق کا صحیح اور حقیقی تصور کرے، یعنی انسان کی قدرت کے دائرے سے باہر ہے کہ وہ جان سکے کہ وہ کیا ہے۔ سوالیہ نشان، وہ کیا ہے اور کس طرح ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ ہر تصور و توہم سے فراتر اور برتر ہے اور کیف و کیفیت سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگلا جملہ ہے جس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ اور اس نے اشیاء کو بلا کسی مادے اور نمونے کے خلق فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مادے سے پیدا نہیں فرمایا۔ مادہ گروہ کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز بغیر مادے کے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ پہلے مادہ
موجود ہو تو پھر اس سے کسی چیز کی تخلیق ہوتی ہے۔ مادہ اشیاء کی اصل ہے۔ اگر ان مادہ پرستوں سے پوچھا جائے کہ مادہ کس چیز سے بنا ہے اور کہاں موجود تھا اور کس قدرت نے اسے پیدا کیا، ان سوالات کے ان کے پاس جوابات نہیں ہیں، سوائے خاموشی کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ مادہ ایک اور مادے سے پیدا ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر کیا معنی ہے کہ یہ دوسرے موجودات مادے کے بغیر پیدا ہو؟ سوالیہ نشان۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں، اگر وہ کہیں کہ یہ مادہ ایک دوسرے مادے سے پیدا ہوا ہے تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ مادہ کس چیز سے پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا ہے اور کس طرح وجود میں آیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس طرح سوالات کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور مادہ پرستوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی تسلی بخش جواب دے سکے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی مختلف اشیاء کو عدم سے وجود عطا فرمایا اور یہ نظریہ مادہ پرستوں کے نظریات سے افضل و اسلم ہے۔ تو سامعین، ہم یہاں پر اپنی اس ریڈنگ کو روک دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ ہم پیج 368 پر اب آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔